آج کل ایک کہانی بہت وائرل ہے، لیکن یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی دراصل ہمارے طاقت اور انصاف کے نظام کا پورا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتی ہے۔ چلیں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال صرف ایک شخص کا نہیں ہے، سوال اس پورے سسٹم کا ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں۔ کیا واقعی شہرت آپ کو انصاف دلا سکتی ہے؟ یا پھر یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی اگر ایک اتنے مشہور آدمی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ایک عام آدمی کا کیا بنتا ہوگا؟ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے پاکستان کے ایک بہت مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان، جنہیں سب ڈکی بھائی کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کے لگائے گئی کچھ بہت ہی سنگین الزامات سے۔ تو ان کے مطابق ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ 16 اگست کو انہیں ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ وہاں سرفراز چودھری نامی ایک افسر نے ان کے بقول انہیں نہ صرف گالیاں دیں بلکہ تھپڑ بھی مارے۔ پھر معاملہ آگے بڑھا اور ان کی بیوی کو رہا کرنے کے لیے 60 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان سے 3,26,000 USDT، جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، وہ بھی ایک دوسرے افسر شعیب ریاض کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے گئے۔ اور پھر آخر میں رہائی کیسے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی بگ بردر نے، مطلب کسی بڑے ادارے نے بیچ میں پڑھ کر انہیں چھڑوایا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے۔ اصل میں یہ واقعہ تو ایک کھڑکی کی طرح ہے، جس سے ہمیں اپنے سسٹم کی وہ ساری گہری، پریشان کن خرابیاں نظر آتی ہیں جن پر عام طور پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو چلیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو تجربہ ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے انصاف کے نظام کی ایک ایسی حقیقت ہے جو باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہے، یعنی لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی مقامی بات یا صرف کوئی الزام نہیں ہے۔ گلوبل ٹارچر انڈیکس جیسی ایک بین الاقوامی رپورٹ صاف صاف کہتی ہے کہ پاکستان میں حراست کے دوران تشدد ایک بہت ہی عام اور سنگین مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ایک ذاتی کہانی ہے نا، یہ اچانک ایک عالمی سطح پر مانے ہوئے ڈیٹا سے جڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ اس کا اندازہ اس ایک تحقیق سے لگائیں۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان اور ییل لا اسکول نے مل کر ایک ریسرچ کی، اور اس میں پتہ چلا کہ فیصل آباد میں 80% کیسز میں پولیس کے تشدد کے ثبوت موجود تھے۔ 80%! یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ باقاعدہ تحقیق شدہ ڈیٹا ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن بات دیکھیں۔ پاکستان کی جیلوں میں جو لوگ بند ہیں، ان میں سے 73% وہ لوگ ہیں جن پر ابھی تک کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ یہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں، جن کے کیس بس چل رہے ہیں، سالوں سال چلتے رہتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ہماری جیلیں خطرناک حد تک بھری ہوئی ہیں۔ مطلب کراچی کی سینٹرل جیل میں گنجائش سے 350% زیادہ لوگ بند ہیں۔ پنجاب کی جیلوں میں بھی 173% زیادہ ہیں۔ سوچیں، جس کمرے میں 2 لوگوں کی جگہ ہو، وہاں 15-20 لوگ ٹھوسے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنی بھیڑ ہوگی تو جیلوں کے اندر کے حالات بھی خراب ہی ہوں گے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ عمارتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، صفائی کا کوئی انتظام نہیں، اور ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جہاں کھانا دینے کے بدلے جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں اس کیس پر، کیونکہ جو سرکاری کاغذات ہیں نا، ان میں کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں، ایسے تضادات ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا تضاد دیکھیں۔ ڈکی بھائی اپنی ویڈیو میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ سرفراز چودھری کا۔ سارا الزام ان پر ہے، لیکن جب ان کی بیوی نے FIR کٹوائی تو اس میں سرفراز چودھری کا نام ہی غائب ہے۔ ملزم بنایا گیا ہے شعیب ریاض کو۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کی 2 الگ الگ کہانیاں کیوں ہیں؟ اور پھر بات آتی ہے پیسوں کی۔ ڈکی بھائی کا دعویٰ ہے کہ ان سے 3,26,000 USDT زبردستی لیے گئے، لیکن مزے کی بات دیکھیں، سرکاری چالان میں یہی رقم ان سے برآمد شدہ ثبوت کے طور پر دکھائی گئی ہے۔ یعنی جس چیز کو وہ بھتا کہہ رہے ہیں، وہ سرکاری کاغذوں میں ان کے اگینسٹ ہی ثبوت بن گئی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا قانونی سسٹم کتنا الجھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ان باتوں کا مقصد یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ ہمارا سسٹم خود ایک ایسی بھول بھلیا بن چکا ہے جہاں سچ کیا ہے یہ ڈھونڈنا ہی تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اور یہیں سے ہم اس ساری بحث کے سب سے اہم سوال پر آتے ہیں کہ جب قانون کا راج ختم ہو جاتا ہے تو پھر طاقت کا کھیل کیسے شروع ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ایک خاص قسم کی سرکاری افسر کا ذکر ملتا ہے، ایک ایسا کردار جس کی سوچ ہی سارے مسئلے کی جڑ ہے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو قانون سے بڑا سمجھتے ہیں اور اوپر سے اخلاق، حب الوطنی کا لیکچر دیتے ہیں، لیکن اندر سے اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے سب کے سامنے اخلاقیات کی بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن اندر کھاتے صرف اپنا مفاد دیکھیں گے، باہر کی دنیا پر تنقید کریں گے، لیکن خود ہر نئی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ اصل میں ان کی ساری طاقت عوام کی لا علمی پر ٹکی ہوتی ہے، اسی لیے علم اور سوال پوچھنا ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ جارج آرویل نے اپنی کتاب 1984 میں ایک بہت مشہور بات کہی تھی کہ اگر مستقبل کی تصویر دیکھنی ہے تو ایک ایسے بوٹ کا تصور کرو جو ہمیشہ کے لیے ایک انسانی چہرے کو روند رہا ہو۔ یہ بات بالکل اسی صورتحال پر فٹ آتی ہے جہاں ریاست کی طاقت بے لگام ہو جائے اور عام انسان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ ایک اور بڑی فلسفر ہینا ایرنٹ نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسی معاشرے میں قانون کی حکمرانی کی جگہ خوف لے لے تو پھر وہ حکومت نہیں رہتی، ظلم بن جاتی ہے، وہ جمہوریت نہیں رہتی، آمریت بن جاتی ہے۔ تو اصل بات ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ سوال یہ نہیں کہ ایک مشہور آدمی کے ساتھ کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انصاف صرف جان پہچان اور اثر و رسوخ والوں کے لیے ہے یا پھر یہ ہر شہری کا برابر کا حق ہے، کیونکہ آئین تو یہی کہتا ہے کہ سب برابر ہیں۔ تو آخر میں ہم ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ ڈکی بھائی کے مطابق انہیں ایک بگ بردر نے بچایا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک جمہوری ملک میں عوام کا بگ بردر کون ہونا چاہیے؟ کوئی طاقتور ایجنسی، کوئی بااثر شخصیت، یا پھر صرف اور صرف اس ملک کا آئین؟